O level Islamiyat by Sir Mukarram. First revelation came to the Holy Prophet, peace be upon him, in 610 AD. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل جب ہوئی 610 AD میں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی اور کس طرح کا یہ واقعہ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اٹ از دا آنسر آف دا فالوئنگ کویسچن، یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو آپ کے پیپرز میں پہلے بھی آ چکا ہے۔ The first revelation came to the Prophet, peace be upon him, in 610. Describe experience of this event. اس واقعے کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہے اس کا کیا معاملہ تھا، ہم اس سلائڈ کے ذریعے اس سوال کا آنسر بھی دے سکتے ہیں۔ Now we are going to start the answer or slide of this video. Holy Prophet, peace be upon him, received first revelation when he was 40 years old. آپ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ One hadith says, ایک حدیث کے مطابق the commencement of the revelation to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in the form of the good dreams which came true like bright daylight. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کے جو خواب تھے وہ دن کی روشنی کی طرح بالکل سچے تھے۔ And then the love of seclusion was bestowed upon him. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ He used to go in seclusion in the cave of Hira. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہائی میں چلے گئے کیونکہ اب آپ کو تنہائی پسند آنا شروع ہوئی تھی اور آپ اللہ کی طرف عبادت کرنا چاہتے تھے۔ Where he used to worship God continuously for many days. جہاں پہ غار ہرا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مسلسل کئی دنوں تک عبادت کی۔ Before his desire to see his family, he used to take with him the journey food for their stay and then came back to his wife Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ to take his food likewise again. آپ فیملی کے پاس آتے اور اپنا کھانا لے کر چلے جاتے اور وہاں پہ آپ اسٹے کرتے۔ یہ وہ پہلی حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ غار ہرا میں سیکلوژن یعنی کہ تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم began to isolate himself from the social life of Makkah. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معاشرتی زندگی جو مکہ میں تھی اس سے الگ کر لیا تھا۔ He spent long time in the cave of Hira, in the Mount of Light اور جبل نور in the outskirts of مکہ. آپ نے زیادہ تر وقت گزارنا شروع کیا غار ہرا میں جو کہ ماؤنٹ آف لائٹ کہلاتا ہے، جبل نور یعنی کہ روشنی کا پہاڑ، آؤٹ اسکرٹ آف مکہ جو مکہ کے گرد و نواح یعنی کہ مکہ کے شہر سے تھوڑے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کو ہم ماؤنٹ آف لائٹ جبل نور عربی میں کہتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بنتا ہے روشنی کا پہاڑ۔ In meditation that Jibreel علیہ السلام appeared before him in a night of Ramadan. آپ جب تنہائی میں تھے، میڈیٹیشن اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس سامنے آئے ایک رات رمضان کی۔ He commanded him to read. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied that he could not read. حضرت جبریل امین نے آپ سے کہا کہ پڑھو، ریسائٹ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ جبریل علیہ السلام pressed him so hard that he could not bear it. This happened twice. On his third command, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, what shall I read? حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ زور سے پکڑا اور جب تیسری دفعہ آپ کو پکڑا تو کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کیا پڑھوں، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں۔ اس پہ جبریل امین نے جواب دیا، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، پڑھو اپنے رب کے نام سے، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا ہے، کریٹڈ مین آؤٹ آف اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے اور قطرے سے پیدا کیا۔ ریڈ اینڈ آر لارڈ از موسٹ باؤنڈیفل، پڑھو کہ ہمارا خدا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ ہی ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے سکھایا انسان کو قلم کا استعمال، ٹاٹ دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور سکھایا وہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ جبریل امین نے جواب دیا کہ آپ نے اس آیت کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بہت کچھ سکھایا، اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ الگ کی سورہ نمبر 96 یعنی کہ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 to 5 کی ٹرانسلیشن ہے۔ Historians are not sure about the exact date of this revelation. ہسٹورینس کے بارے میں اس پہلی ریولیشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے۔ قرآن سے، لیکن قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ رمضان از دا منتھ ان وچ واز سینٹ ڈاؤن دا قرآن، کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو زمین پر نازل کیا، اور یہ بات سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 to 86 کے درمیان بیان ہوئی ہے۔ It's further confirmed that it happened in one of the nights of this holy month. ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کی ایک مقدس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔
We have indeed revealed this in the night of power. ہم نے اس کو رمضان کی راتوں کے اندر نازل کیا. یعنی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ ٹیوشن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کریں. دا قرآن مینشن دس ان دیز ورڈس. قرآن اس کو اس طرح ان لفظوں میں بیان کرتا ہے. دا ریولیشن آف دا بک از فرام گاڈ, دا ایگزالٹیڈ ان پاور, فل آف وزڈم. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جو کہ طاقت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے. یعنی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق, جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان طاقت اور عقل اور دانائی سے بھری ہوئی ہے, اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اسی وجہ سے یہ عقل اور دانائی کے ساتھ ایک مکمل کتاب ہے. According to a tradition reported by Abdullah bin Zubair, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم narrated. ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, When I was midway on the mountains, جب میں درمیان پہاڑوں کے تھا, I heard a voice from heaven saying, مجھے جنت سے ایک آواز آئی, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, You are the apostle of God and I am Jibreel, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نبی ہو اور میں جبریل امین ہوں. یعنی اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ انہیں جنت سے یہ آواز آئی کہ انہیں اب نبی منتخب کر لیا گیا ہے, اور یہ آواز جو ہے دینے والے جبریل امین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی متعارف کرایا, انٹروڈیوس کرایا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم finally reached home and narrated whole event of to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے اس واقعے کے بعد اور یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا. حضرت خدیجہ replied, حضرت خدیجہ نے کہا, Never, نہیں, by God will never disgrace you, اللہ کبھی بھی آپ کو آپ کی عزت میں کمی نہیں لائے گا. You keep good relation with your kith and kin, آپ اپنے دوستوں, عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. Help the poor, غریب کی مدد کرتے ہیں. And the destitute, اور محروم اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. Serve your guest, اپنے مہمانوں کو ہمدردی اور اچھے طریقے سے سرو کرتے ہیں, یعنی کہ پیش آتے ہیں. And assist the deserving calamity afflicted ones, اور جس پہ کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی پیغام اسلام کا کہ جو شخص بھی اس طرح کی خوبیاں رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کبھی بھی پریشانی, مصیبت اور فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اگر ہم ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں جو حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمیں بتائیں کہ یہ ساری آپ کے اندر بہترین خصوصیات ہیں, اس وجہ سے اللہ کا طرف سے آپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked her to cover him. She quickly drew a cloak on him and he fell asleep. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہا حضرت خدیجہ سے کہ مجھے کور کر دو اور میرے اوپر ایک کمبل ڈال دو, اور اس کے بعد آپ سو گئے. After some days she took him to her scholarly cousin ورقہ بن نوفل, اور کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو اپنے ایک کزن جو کہ دین کا علم رکھتے تھے, ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told him the details of what had happened to him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بتایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. ورقہ interpreted his experience by saying, ورقہ بن نوفل نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو اپنے تجربے کے مطابق آپ سے کہا, This is Namus Jibreel, the God sent to موسیٰ علیہ السلام. یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا, یعنی کہ اس نے پیشن گوئی اور تصدیق کر دی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور اب آپ نبی منتخب کر لیے گئے ہیں. This was the whole explanation of the first revelation upon Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مکمل لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ کو وحی ہونے کی بشارت مل گئی. نمبر 1, you can make the notes from it, آپ اسے نوٹس بنا سکتے ہیں. نمبر 2, you can answer the question mentioned in the beginning of the slides. اس سلائڈ کی شروع میں جو سوال بتایا گیا اس کا جواب یہی بنتا ہے. The end of the lecture, kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. Thank you very much for watching this video.